السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 37 تا 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضيفا من النار قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ ان سے
فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہیں میں جاؤ۔ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ فرمائے گا سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے، تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا۔ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو۔ اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے، اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی، صلہ تمہارے اعمال کا۔ اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں، اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی جاتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، جہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب تسلسل سے اس کی تفسیر کیونکہ پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور پچھلے بھی ایسے ہی ہیں کہ خود گمراہ ہوئے اور گمراہوں کا ہی اتباع کرتے رہے، کہ تم میں سے ہر فریق کے لیے کیسا عذاب ہے۔ کفر و ضلال میں دونوں برابر ہیں، کفر کا اور اعمال خبیثہ کا، نہ ان کے اعمال کے لیے نہ ان کی ارواح کے لیے، کیونکہ ان کے اعمال و ارواح دونوں خبیث ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور مومنین کی ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ابن جریج نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جائیں گے نہ ارواح کے لیے، یعنی نہ زندگی میں ان کا عمل ہی آسمان پر جا سکتا ہے نہ بعد موت۔ روح اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھولے جانے کے یہ معنی ہے کہ وہ خیر و برکت اور رحمت کے نزول سے محروم رہتے ہیں، اور یہ محال تو کفار کا جنت میں داخل ہونا محال، کیونکہ محال پر جو موقوف ہو وہ محال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے۔ مجرمین سے یہاں کفار مراد ہیں، کیونکہ اوپر ان کی صفت میں آیات الہیہ کی تکذیب اور ان سے تکبر کرنے کا بیان ہو چکا ہے، یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے آگ انہیں گھیرے ہوئی ہے۔ جو دنیا میں ان کے درمیان تھے اور طبیعتیں صاف کر دی گئیں اور ان میں آپس میں نہ باقی رہی مگر محبت و مودت۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوا، اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر ان میں سے ہوں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے اس ارشاد نے رفض کی بے خو بنیاد کا کلا کما کر دیا۔ مومنین جنت میں داخل ہوتے وقت اور ہمیں ایسے عمل کی توفیق دی جس کا یہ اجر و ثواب ہے، اور ہم پر فضل و رحمت فرمائی اور اپنے کرم سے عذاب جہنم سے محفوظ کیا، اور جو انہوں نے ہمیں دنیا میں ثواب کی خبریں دیں وہ سب ہم نے عیاں دیکھ لیں۔ ان کی ہدایت ہمارے لیے کمال لطف و کرم تھا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ایک ندا کرنے والا پکارے گا تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو میراث فرمایا گیا، اس میں اشارہ ہے کہ وہ محض اللہ کے فضل سے ہوئی، اور رسولوں نے فرمایا تھا کہ ایمان و طاعت پر اجر و ثواب پاؤ گے اور کفر و نافرمانی پر عذاب کا، اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دین الہی کو بدل دیں اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں
تغیر ڈال دیں۔ مزید ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس پاک مقدس کلام کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے، اس پاک کلام کے صدقے، میرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اپنے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے جو خصوصی طور پر مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، کیونکہ آپ اس پروگرام کو دیکھ کر اپنا اسلام کے ساتھ اور اس کلام مقدس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو کیوں اس محبت کے اظہار کے اندر یہ، کیونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ میں اور آپ دونوں گزر جائیں گے اس دنیا سے، تو جو بھی لوگ اس سے استفادہ اس ویڈیو سے حاصل کرتے رہیں گے، جس طرح یہ کلام مقدس ہے، یہ ویڈیو بھی اس مقدس میسج میں استعمال ہو رہی ہے، تو اس کا میسج دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں، کوئی جن کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن پاک کو کھول سکیں، تو ضرور وہ اس جدید دور کے اندر اس موبائل سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس جو چینل ہے، جو اس پروگرام کو ضرور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ ضرور اس پروگرام کو جہاں جس کو بھی کہتے ہیں اس کو ضرور کہیں کہ آپ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔